بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی؟ مچھلی ذبح نہیں کی جاتی پھر بھی یہ حلال کیسے ہوتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مچھلی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ انہی تمام تر سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، مچھلیاں آبی جانور ہیں جنہیں سرد خون والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ چھلکوں سے ڈھکا ہوا جسم اور پانی میں تیرنے کے لیے بنے خصوصی پر اور گلفڑوں سے لیس مچھلیاں کھلے سمندر، تازے پانی، دریاؤں، جھیلوں سے لے کر پہاڑی جھرنوں، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں پائی جاتی ہیں۔ مچھلی دنیا بھر میں انسانوں کی سمندری غذائی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہایت ہی اہم غذا مانی جاتی ہے۔ خواب و سمندروں یا کھلے آبی مقامات سے شکار کی جائے یا ان کی پرورش انسان کے بنائے ہوئے ماہر خانوں میں کی جائے۔ دوستو، معروف کتاب مقاصد القلوب صفحہ نمبر 159 میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان رکھی ہے مگر واحد مچھلی جس کے منہ میں زبان نہیں رکھی گئی۔ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس موقع پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کے مشق شدہ صورت زمین پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ دوستو، ابلیس سمندروں کی طرف نکل گیا جہاں اس کی سب سے پہلی ملاقات مچھلی سے ہوئی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ مچھلیوں کو سنایا اور کہا کہ آدم سمندر اور دریاؤں کا شکار کرے گا اور مچھلیوں کو اپنے خوراک بنائے گا، جس پر مچھلیوں نے تمام دریائی جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی سنائی۔ مچھلی کو یہ کہانی سنانے کی وجہ سے زبان جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ ایک دن ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے مگر مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مزید یہ کہ مچھلی صرف پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مچھلی کے منہ میں بھی زبان دی تھی اور اس کو یہ طاقت بھی دی تھی کہ خشکی پر بھی چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے محروم ہو گئی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ کون سا ظلم؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ آدم کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں، اور کہنے لگا مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، میں کیوں کر سجدہ کروں؟ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس جرم کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور وہ بدصورت بنا کر زمین پر گرا دیا گیا۔ ابلیس حسد اور نفرت کے ساتھ چیخنے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ انسان زمین میں سب پر ظلم کرے گا۔ اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھی، ان کے منہ میں زبان ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھڑکایا اور کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی جانور کو انسان کے خلاف بھڑکانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان کو غائب کر کے اس کے منہ میں وبال پیدا کر دیا۔ یہ بات کتاب مقاصد القلوب صفحہ نمبر 159 پر موجود ہے۔ اللہ نے یہ حکم نافذ کر دیا کہ کوئی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا بلکہ تمہاری
حد ہم نے پانی تک محدود کر دی ہے. تم جب بھی پانی سے باہر نکلو گی خود ہی تڑپنے لگو گی. اس لیے مچھلیاں جب پانی سے جدا ہوتی ہیں تو تڑپنے لگتی ہیں اور ان کا سارا خون ان کے گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا. کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانور کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا کہ پانی سے جدا ہو کر تڑپنے لگتی ہے اور اس کا سارا خون اللہ کے حکم سے اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے مچھلی کا گوشت خون سے صاف پاک ہو جاتا ہے. آپ کے نزدیک سمندری مخلوق میں صرف مچھلی کا کھانا حلال ہے. مچھلی کے علاوہ کسی اور سمندری جانور کو کھانا جائز نہیں. بس سمندری مخلوقات میں تو صرف مچھلی حلال ہے. اور مچھلی کے اقسام میں مچھلی کے ماہرین کی رائے معتبر ہے کہ وہ مچھلی ہے یا نہیں. اہل لسان اور اہل لغت کے بعد آخری رائے ماہرین ہی دے سکتے ہیں. لہذا سمندری مخلوقات کی جو قسم اہل لغت اور ماہرین کے مطابق مچھلی کی قسم ٹھہرے گی صرف وہ حلال ہوگی، اور جو مچھلی کی اقسام میں سے نہیں ہوگا وہ حلال نہیں ہوگی. لہذا فقہ حنفیہ کے مطابق یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ مچھلی کی کون سی قسم حرام ہے. بہرحال اگر ماہرین کہیں کہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے. بعض اوقات سمندر میں سانپ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں کچھ ماہرین مچھلی کہتے ہیں اور کچھ سانپ کہتے ہیں. دوستو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3329 میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. قیامت کی سب سے پہلی علامات کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتی کو کھانے کو دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے. اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامات ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی. اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کو دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی کے اوپر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا. اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت کی پہل کر جائے تو بچہ عورت کی شکل صورت پر ہوتا ہے. یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دوستو دین اسلام کے حوالے سے مچھلی انتہائی اہم جانور ہے جس کا اسلام میں کئی واقعات میں ذکر موجود ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات میں بھی مچھلی کا ذکر ملتا ہے، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی مچھلی کے واقعات موجود ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں بھی مچھلی کا ذکر موجود ہے. تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ انفارمیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے. سانسوں نے وفا کی تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.